تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش 17 سپٹمبر کے موقع پر ان کی سربراہی میں G20 اجلاس کی تاریخ ساز اور مثالی کامیابی چندریان 3 کی شاندار کامیابی کے حوالے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سینئر سیکنڈری اسکول میں ایک شاندار تہنیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ دہلی حج کمیٹی کی چیئرپرسن محترمہ کوثر جہاں کی خصوصی پہل پر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کی سرپرستی میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعے کو پرگتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب کے ذریعے ریاست میں 9 نئے میڈیکل کالجوں کا افتتاح انجام دیا۔ ریاست کے کاماریڈی، کریم نگر، کھمم، جے شنکر، بھوپال پلی، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، راجنا سرسلہ، وقارآباد اور جنگم اضلاع میں جے کمارم میڈیکل کالج قائم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر صحت ہریش راؤ، چیف سیکرٹری شانتی کماری کے ساتھ کئی اراکین اسمبلی، قانون ساز کونسل کے ارکان پارلیمنٹ اور محکمہ صحت کے افسران موجود تھے۔ ترکی صدر رجب طیب اردگان کے کم از کم 15 مشیروں نے انہیں اپنی شکل و صورت دینے کی کوششوں کے درمیان استعفیٰ دے دیا۔ ترک اخبار حریت نے جمعے کو یہ رپورٹ دی۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی خصوصی صدارتی حکم جاری کیا ہے۔ اس کے بجائے استعفیٰ دینے کا ایک خصوصی طریقہ کار نافذ کر کے ہر مشیر کو ذاتی طور پر ٹیلی فون کیا گیا ہے، جس میں ان کے استعفیٰ کو ٹرن اراؤنڈ اور تبدیلی کی کوششوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اخبار نے کہا کہ مستعفی ہونے والے زیادہ تر مشیروں کی عمریں 65 سال سے زیادہ تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے استعفیٰ کے بعد جو مبینہ طور پر ابھی تک جاری ہیں، مشیر سیاسی کو نسلوں کے رکن رہیں گے۔ صدر ان کو ترقی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جون میں صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد اردگان نے ایک نئی کابینہ کا اعلان کیا، جس کے 90% ارکان پہلے کبھی وزارتی عہدوں پر فائز نہیں ہوئے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں پارٹی کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز تنظیم کانگریس ورکنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے، جس میں 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے ساتھ ہی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانگریس نے اپنے آفیشیل پیج پر ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی اور کہا کہ پارٹی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے جمعے کو تلنگانہ کے حیدرآباد میں تکوگوڑا کے راجیو گاندھی کے احاطے میں ایک پریس کانفرنس میں پارٹی کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز تنظیم کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں یہ معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ کمیٹی کا پہلا اجلاس کل منعقد ہو رہا ہے، جس میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ ملک کے عسری سیاسی امور اور عوام کے مسائل پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو حیدرآباد میں پارٹی کی نو تشکیل شدہ اعلیٰ ترین پالیسی سازی باڈی اور ورکنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ طلب کی ہے، جس میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی، پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی، ورکنگ کمیٹی میں مستقل اور خصوصی عضو ارکان کے ساتھ کانگریس کی حکومت والی 4 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس آفت نے ہماچل پردیش کو تباہ کر دیا ہے اور وہاں مکمل تعمیر نو کی ضرورت ہے، اس لیے اس سانحے کے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے اسے قومی آفت قرار دیا جانا چاہیے۔ مہاراشٹر حکومت 15 سے 17 سپٹمبر کے درمیان مراٹھواڑہ کے مکتی دیوس کے 3 روزہ جشن اور امرت مہوتسو کی اختتامی تقریب کے موقع پر 16 سپٹمبر کو کابینہ کی خصوصی میٹنگ منعقد کرے گی۔ ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہفتے کی شام اہم پروگرام میں شرکت کریں گے۔ حکومت نے ہر ضلع کو مختلف ثقافتی تقریبات کی میزبانی کرنے کی ہدایت دی ہے، جس میں اسکول کے طلباء کے ذریعے صبح کا جلوس اور 17 سپٹمبر کو پرچم کشائی کی تقریب شامل ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔